اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ 20 ربیع الاول سے لے کر 27 ربیع الاول تک پڑھا جانے والا ایک بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ کسی کو اپنا بنانے کے لیے ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، ناراضگی اور نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف جائز محبت کے لیے پڑھنا ہے۔ ناجائز محبت کے لیے آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں پڑھنا، وگرنہ اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ خاوند ناراض ہے تو بیوی اس عمل کو کرے، اور اگر بیوی ناراض ہے تو خاوند اس عمل کو کر سکتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے کالی مرچوں پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جیسا کہ میں ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 20 ربیع الاول سے لے کر 27 ربیع الاول تک جاری رکھنا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف ربیع الاول میں ہی پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت درپیش آئے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن 8 دن کا وظیفہ ہے، جس انسان کے دل میں محبت، عزت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ ان 8 دنوں کے اندر اندر اس کے دل میں آپ کے لیے ضرور محبت اور عزت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا طلاق کی نوبت تک پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا خاوند اپنا فیصلہ تبدیل کر لے گا اور اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا اور اسے باعزت طریقے سے اپنے گھر میں لے جائے گا۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار سن لیں اور سمجھ لیں۔ 20 ربیع الاول کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، چاہے دن میں یہ عمل کریں، چاہے رات کو یہ عمل کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 11 کالی مرچیں لے لینی ہیں۔ 11 کالی مرچیں لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ مرچیں کسی بھی چیز میں رکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ لیکن درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے اس انسان کا تصور کر لینا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگے ہیں، کہ یا میرے پروردگار، میں فلاں بن فلاں کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، اس کا دل میرے لیے موم کر دے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اس کے دل میں جو میرے لیے نفرت ہے اس نفرت کو ختم کر دے۔ اس طریقے سے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں 1 کالی مرچ کو اٹھانا ہے اور 11 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے، یا ودود یا ودود یا ودود، اس نام کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام پڑھ لیں تو جو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں کالی مرچ پکڑی ہوگی اس پر آپ نے دم کر دینا ہے اور اس مرچ کو آپ نے سائیڈ میں رکھ دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے پھر دوسری کالی مرچ اٹھانی ہے
اور اس کالی مرچ پر بھی اسی طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام پڑھ کر دم کر دینا ہے اور اسے بھی سائیڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اسی طرح ہر کالی مرچ پر آپ نے 11 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام پڑھ کر دم کر کے اس مرچ کو سائیڈ پہ رکھتے جانا ہے۔ جب آپ 11 مرچوں پر یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور جو 11 مرچیں آپ کے پاس ہوں گی ان پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگ جلانی ہے اور یہ 11 کی 11 کالی مرچیں اس آگ میں آپ نے پھینک دینی ہے۔ 20 ربیع الاول کے دن اس طریقے سے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ پھر 21 ربیع الاول کے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے نئی 11 کالی مرچیں لینی ہے اور جس طریقے سے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار آپ کو بتایا اسی طریقہ کار سے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر آگ جلا کر اس آگ میں وہ کالی مرچیں پھینک دینی ہیں۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر 3 دن میں 4 دن میں یا 5 دن میں آپ کا کام ہو جاتا ہے، آپ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، یا جس بندے یا بندی کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چھوڑ دیں۔ اگر 1 دن میں ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ نے 20 ربیع الاول سے لے کر 27 ربیع الاول تک اس عمل کو اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو جس بندے کے لیے یا جس بندی کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے اس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے آپ کو ایک بات واضح طور پر بتا دی تھی کہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف جائز محبت کے لیے پڑھنا ہے۔ ناجائز محبت کے لیے آپ نے ہرگز اس عمل کو نہیں پڑھنا، وگرنہ اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اور بروز قیامت اس کے جواب دہ بھی آپ خود ہوں گے۔ خاوند ناراض ہے تو بیوی اس کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے، اور اگر بیوی ناراض ہے تو خاوند اپنی بیوی کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بھائی بہن سے ناراض ہے تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا پھر خاندان میں کوئی ناراضگی ہے، رشتہ داروں میں کوئی ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے اس کی تاثیر، اس کے اثرات، اس کے ثمرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔